اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے ہر قسم کی مخلوق کو، وہ جاندار ہوں یا بے جان، ساکن ہوں یا متحرک، عجیب و غریب آفرینشین کا جامہ پہنا کر ایجاد کیا ہے، اور اپنی لطیف صنعت اور عظیم قدرت پر ایسی واضح نشانیاں شاہد بنا کر قائم کی ہیں کہ جن کے سامنے عقلیں اس کی ہستی کا اعتراف اور اس کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہوئے سر اطاعت خم کر چکی ہیں، اور اس کی یکتائی پر یہی عقل کی تسلیم کی ہوئی اور اس کے خالق بے مثال ہونے پر مختلف شکل و صورت کے پرندوں کی آفرینشین سے ابھری ہوئی دلیلیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ وہ پرندے جن کو اس نے زمین کے گڑھوں، دروں کے شگافوں اور مضبوط پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسایا ہے، جو مختلف طرح کے پر و بال اور جداگانہ شکل و صورت والے ہیں، جنہیں تسلط الہی کی باغ دوڑ میں گھمایا پھرایا جاتا ہے، اور جو کشادہ ہوا کی وسعتوں اور کھلی فضاؤں میں پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں۔ انہیں جب کہ یہ موجود نہ تھے، عجیب و غریب ظاہری صورتوں سے آراستہ کر کے پیدا کیا، اور گوشت و پوست میں ڈھکے ہوئے جوڑوں کے سروں سے اس کے جسموں کی ساخت قائم کی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ان کے جسموں کے بوجھل ہونے کی وجہ سے فضا میں بلند ہو کر تیز پروازی سے روک دیا ہے، اور انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ زمین سے کچھ تھوڑے ہی اونچے ہو کر پرواز کر سکیں۔ اس نے اپنی لطیف قدرت اور باریک صنعت سے ان قسم قسم کے پرندوں کو مختلف رنگوں سے ترتیب دیا ہے، چنانچہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایک ہی رنگ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے اب ایک تیسرے سفر کا راستہ اختیار کیا، اور چلتے چلتے جب وہ ایک پہاڑ کے دو کناروں کے درمیان سے گزرے تو دیکھا وہاں بھی ایک قوم آباد ہے جس کی زبان عجیب و غریب ہے، مگر چونکہ انہیں خدا نے مختلف زبانوں پر بھی قدرت عطا کی تھی، اس لیے انہوں نے اس قوم کے لوگوں سے بات چیت بھی کی اور ان کا حال بھی پوچھا۔ ان لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ اس کھائی کے اس پار یاجوج ماجوج کی قوم آباد ہے جو فساد برپا کیا کرتی ہے، اور جب وہ ہم لوگوں پر خروج کرتے ہیں تو ہمارے زراعتوں اور ہمارے باغوں کو تباہ و برباد اور ہمارے سینکڑوں آدمیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ہم لوگ آپ کے پاس اس غرض سے چندہ جمع کریں کہ آپ ہمارے اور اس قوم کے درمیان کوئی مستحکم دیوار تعمیر کر دیں تاکہ بوقت خروج وہ ہماری طرف نہ آ سکیں۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار نے مجھے خرچ کی جو قدرت دی ہے وہ تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے۔ مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، شرط یہ ہے کہ اگر تم لوگ میری مدد اور میری ہدایت پر عمل کرو تو میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان ایک آہنی دیوار تعمیر کر کے ان کی تباہ کاریوں سے ہمیشہ کے لیے تمہیں محفوظ کر دوں۔ غرض یہ کہ سب لوگ جناب ذوالقرنین علیہ السلام کی ہدایتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار و کمر بستہ ہو گئے۔ آخر کار ان لوگوں نے جناب ذوالقرنین علیہ السلام سے وعدہ کیا جہاں تک ممکن ہو سکا وہ اس کی مدد کریں گے، اور عادلانہ، خدا پسندانہ ہمیاری و ہمکاری کے ذریعے اس کام کو آخر حد تک پہنچائیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ کہف کی آیت نمبر 91 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، یہ ان کا حال تھا، اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا۔ وہاں اس نے ایسی قوم کو پایا جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ اس قوم کے افراد نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کوئی چندہ دیں تو کیا تمہارے لیے یہاں بند تعمیر کرنا ممکن ہے؟ اس نے کہا، مجھے میرے رب نے جو کچھ دیا ہے وہ تمہارے چندے سے بہتر ہے، بس تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو اس نے کہا، اب آگ دہکاؤ۔ یہاں تک جب وہ آگ کی طرح سے سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ میں اس پر پگھلتا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ نہ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانے کی بھی ان میں طاقت نہ تھی۔
جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب وعدہ الہی آئے گا تو وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ میرے رب کا وعدہ حق ہے، اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ پانی کی موجوں کی طرح سے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی قوم ہے جو شمال جانب زمین کے آخری حصے پر پہاڑوں کے درمیان آباد ہے۔ یاجوج اور ماجوج اس قوم کے مورث سے اعلیٰ ہیں۔ کتاب العلل الشرعی سید عبدالعظیم الحسنی سے منقول ہے۔ انہوں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے ایک طویل حدیث نقل کی جس میں یہ کلمات بھی مذکور ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں حام و یافس کے لیے بددعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی سلب کے پانی کو متغیر کر دے۔ چنانچہ تمام ترک ثقالب یاجوج ماجوج اور اہل چین یافس کی نسل سے ہیں۔ روزہ کافی کی ایک روایت میں منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خشکی پر 1200 اجناس پیدا فرمائیں اور اسی طرح سے خدا نے تری میں بھی 1200 اجناس پیدا کیں۔ بنی آدم کی 70 اجناس ہیں۔ یاجوج ماجوج کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قوم یاجوج ماجوج کا ایک شخص اپنی نسل کے 1000 مرد دیکھ کر مرتا ہے، اور ملائکہ کے بعد یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اکثریت رکھنے والی مخلوق ہے۔ کتاب الخصال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ دنیا 7 اقالیم پر مشتمل ہے: یاجوج ماجوج، روم، چین، حبشی، قوم موسیٰ علیہ السلام، اقلیم بابل۔ مجمع المیان میں حذیفہ کی زبانی روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاجوج ماجوج کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج علیحدہ امت ہے اور ماجوج علیحدہ امت ہے، اور ہر امت 400 بڑے بڑے گروہوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک شخص تب مرتا ہے جب وہ اپنی اولاد میں سے 1000 ہتھیار بند افراد دیکھتا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قوموں کے متعلق کچھ مزید تفصیل سے بیان کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی 3 اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ عرض کی مانند ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شام میں پائے جانے والے طویل القامت درخت ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کا طول و عرض یکساں ہے، اور یہ اتنے سخت جان ہے کہ وہ لوہے اور پہاڑ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ اور ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ اپنا ایک کان بطور فرش زمین بچھاتے ہیں اور دوسرے کان کو لحاف بنا کر اوپر لیتے ہیں، اور یہ جس بھی جاندار اور جنگلی جانور خواہ وہ خنزیر ہی کیوں نہ ہو کے پاس سے گزرتے ہیں تو اسے کھا جاتے ہیں، اور ان میں سے جو مر جائے وہ اس کی لاش کھا جاتے ہیں۔ ان کے گروہ کا پہلا فرد شام اور آخری فرد خراسان میں ہوگا۔ وہ لوگ مشرق کے درمیان اور بحر تبریہ کا پانی پی جائیں گے۔ ان کی تعداد عہد ذوالقرنین علیہ السلام میں 4 لاکھ تھی۔ یاجوج ماجوج کی قوم میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی۔ یہ برہنہ رہتے ہیں، چلتے پھرتے جانوروں کی طرح جفتی کھاتے ہیں اور حیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے جسموں پر ریچھ کی طرح بال ہوتے ہیں جن سے ایسی بدبو نکلتی ہے جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی آوازیں اتنی کرخت اور بلند ہیں کہ میلوں کے فاصلے سے سنی جا سکتی ہیں۔ اصل غذا ان کی مچھلی ہے، چنانچہ جب ان کے علاقوں میں بارش ہوتی ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آسمان سے برستی ہیں اور وہی ان کی خوراک بنتی ہیں۔ لیکن جب بارش نہیں ہوتی اور ان پر بھوک کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ نکل پڑتے ہیں اور گھاس، درختوں کے پتے، آدمی، جانور، حرام حلال جو انہیں ملتا ہے سب کھا جاتے ہیں۔ جدھر یہ حملہ کرتے ہیں اس مقام کو تہس نہس اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام جو کہ ایک مہربان خیر خواہ اور ظالموں کے دشمن تھے، انہوں نے لوگوں کی خواہش پر انہیں مثبت جواب دیا۔ اس نے خزانہ سیم و زر اور جتنے بھی دوسرے امکانات اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں رکھے تھے ان سے مکمل طور پر استفادہ کیا۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے پہاڑی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں لوہے اور تانبے کی کانوں کا پتہ بتاتا ہوں۔ تم لوگ سب سے پہلا کام یہ کرو، وہاں جاؤ اور لوہا و تانبا لا کر اکٹھا کرو۔ پوری قوم لوہا اور تانبا لانے میں لگ گئی۔ ادھر جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی سے دھاتوں کو پگھلانے والا ایک سفوف تیار کیا تھا جس کی خاصیت یہ تھی کہ جب وہ لوہے یا تانبے پر ڈالا جاتا تو وہ پانی کی طرح پگھل جاتے تھے۔
مختصر یہ کہ پہاڑی قوم لوہا اور تانبا لاتی گئے اور اس صفوف کی مدد سے پگھلا پگھلا کر بڑی بڑی سلیں تیار ہوتی رہیں۔ ایک نامعلوم مدت میں جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں اور دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہوا، اس طرح کے لوہے کی تیار شدہ سلیں ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے پر جمائی جانے لگیں، یہاں تک کہ 3 میل لمبی ایک دیوار بلند ہو گئی۔ پھر جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اب تم لوگ اس دیوار کے کنارے چاروں طرف لکڑیاں جمع کرو۔ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے میں مصروف ہوئی اور بڑے بڑے تناور درخت کاٹ کاٹ کر دیوار کے چاروں طرف ڈھیر کر دیے گئے۔ جب لکڑیوں کا انبار لگ گیا تو جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ اس میں آگ لگا دو۔ چنانچہ انہوں نے وافر مقدار میں لوہا، تانبا، لکڑی اور کوئلہ وغیرہ کو اکٹھا کیا اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے زیر نظر دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کا بہت بڑا ڈھیر لگا دیا۔ اس کے بعد اس کے ارد گرد لکڑی اور کوئلہ ڈال کر اسے آگ لگا دی اور پھر جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ اسے دور سے دھونکتے رہو۔ دھونکتے دھونکتے جب وہ دیوار سرخ و انگارہ بن گئی تو جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے دھات پگھلانے والے صفوف کی مدد سے تانبا پگھلا پگھلا کر اس دیوار میں ڈال دیا، یہاں تک کہ دیوار اس طرح مضبوط و مستحکم ہو گئی کہ نہ تو یاجوج ماجوج کی قوم اس پر چڑھ سکتی تھی اور نہ اس میں نقب کے ذریعے کوئی راستہ بنا سکتی تھی۔ پس قوم یاجوج ماجوج میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے عبور کرے۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ اس دیوار کی بلندی 100 میٹر اور چوڑائی 25 میٹر ہے۔ جس وقت جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے اس بے نظیر و بے مثال دیوار کو بنانے سے فارغ ہوئے تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے ظالموں و ستمگروں کے ظلم و ستم سے مستضعفین اور کمزور کی نجات کے لیے کتنا مثبت قدم اٹھایا ہے۔ وہ جو کہ ہر چیز کو لطف الہی سمجھتا تھا، اسے بھی خدا کا ایک لطف و کرم سمجھا اور کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت میں سے ہے۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام حقائق اور خدا کے سامنے اس قدر متواضع ہوئے کہ انہیں اس قدر مضبوط و محکم دیوار بنانے نے ہرگز مغرور نہ کیا، اور یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے اتنا محکم و مضبوط مورچہ بنا دیا ہے جو ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا، بلکہ دنیا کے فانی ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پس جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا کہ وعدہ الہی برحال حق ہے۔ پس دیوار کی تکمیل پر جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا یہ میرے پروردگار کی نشانی و مہربانی ہے، قرب قیامت میں جب حجت اللہ کا ظہور ہوگا تو خداوند عالم اس دیوار کو منہدم کر دے گا، اس کا وعدہ سچا اور اٹل ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ دیوار بنانے کے لیے جناب ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ خدا نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جس کا نام رکائل تھا۔ قرآن پاک میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے لوگوں کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک آہنی دیوار کھڑی کی تھی، جس کی وجہ سے باقی لوگ ان کے شر سے بچ گئے تھے۔ چنانچہ تفسیر عیاشی کی ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے تقیہ بھی جناب ذوالقرنین علیہ السلام کی قائم کردہ فالودی دیوار کی مانند ہے۔ اہل ایمان کے دشمن اس دیوار پر نہ چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ الکافی میں مرقوم ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صوفیہ کی ایک جماعت سے جو سخت ترش قسم کی زندگی بسر کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی جیسی زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے تھے، فرمایا تم لوگ زہد کے جھوٹے دعوے کرتے ہو، تمہیں جناب سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جناب ذوالقرنین علیہ السلام خدا کا پیارا بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل مہیا کیے تھے اور اس نے مشرق و مغرب پر حکومت کی تھی۔ وہ ہمیشہ حق بات کہتے تھے اور حق پر عمل پیرا رہتے تھے۔ ہم نے کسی کو نہیں پایا جس نے ان کے طرز عمل پر اعتراض کیا ہو۔ تفسیر عیاشی میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت تقیہ ختم کر دیا جائے گا۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں مرقوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقت آئے گا تو جناب ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی فولادی دیوار ٹوٹ جائے گی۔ چنانچہ قیامت سے قبل آخری زمانے میں وہ فولادی دیوار گر جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے اور لوگوں کو کھا جائیں گے۔ مجمع المیان میں مرقوم ہے کہ حدیث میں مذکور ہے کہ یاجوج ماجوج ساری رات فولادی دیوار کو کھودنے میں لگے رہتے ہیں اور جب صبح ہونے کو آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب چھوڑ دو، اس کا تھوڑا حصہ رہ گیا ہے، وہ کل کھود ڈالیں گے، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ پھر جب دوسری رات ہوتی ہے اور وہ فولادی دیوار کے پاس آتے ہیں تو وہ پہلے کی مانند جوں کی توں کھڑی ہوتی ہے۔ الغرض ان کے شب و روز اسی طرح ہی گزر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ رات کے وقت کام ختم کریں گے تو ان میں سے ایک کہے گا کہ اب اسے رہنے دو، باقی کام انشاءاللہ کل کریں گے۔
جب دوسری رات ہوگی تو دیوار کا معمولی حصہ بچا ہوا پائیں گے اور اسے جلدی سے توڑ ڈالیں گے اور باہر آ جائیں گے۔ وہ آبادیوں کا پانی پی جائیں گے، لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے قلعوں میں پناہ لیں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی جانب برسائیں گے تو ان کے تیر خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے۔ چنانچہ وہ کہیں گے ہم نے تو آسمان والوں پر بھی غلبہ حاصل کیا ہے، یہ زمین والے بھلا کس باغ کی مولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان کی پشت میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا اور وہ ان کے کانوں میں داخل ہوگا اور کیڑوں کی وبا انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مردار خور جانور اور پرندے ان کی لاشوں کو کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے۔ شیخ الطائفہ مالی میں لکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج سارا دن بیلچے اٹھا کر فولادی دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب رہنے دو، باقی بچا ہوا حصہ کل کھو دیں گے۔ جب دوسرے دن وہاں جاتے ہیں تو وہ دیوار پہلے سے بھی مضبوط حالت میں کھڑی ہوتی ہے۔ الغرض ان کے روز و شب اسی جستجو میں گزر رہے ہیں۔ پھر جب خدا کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس وقت ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ اب اس دیوار کو رہنے دو، خدا نے چاہا تو باقی کام کل کریں گے۔ چنانچہ جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو دیوار کا تھوڑا سا حصہ بچا ہوا ہوگا، وہ اسے بڑی جلدی سے توڑ ڈالیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب وہ باہر آئیں گے تو حالت یہ ہوگی کہ کوفہ کی وادی دریائے فرات پی جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا کا اختتام قریب ہوگا اور ایام دنیا برتن میں کسی تلچھٹ کی مانند باقی رہے ہوں گے۔ کتاب الخصال میں حذیفہ بن اسید غفاری سے منقول ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں ایک دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھانک کر ہماری طرف دیکھا تو فرمایا، کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قیامت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کو اس وقت تک نہ دیکھو گے جب تک اس سے قبل 10 علامات کو نہ دیکھ لو، اور وہ یہ ہیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا خروج، دابۃ الارض کا نمودار ہونا، 3 مقامات پر زمین کا دھنسنا، زمین مشرق میں دھسے گی اور زمین مغرب میں دھسے گی اور جزیرۃ العرب میں زمین دھسے گی، جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، سرزمین یمن میں زمین کی تہہ سے آگ کا نکلنا، وہ آگ سب لوگوں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ بالآخر لوگ اس نظریے کو ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور وہ اسے رد نہیں کرتے، اور وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کی یہ دیوار غائبانہ ہے، آنکھوں سے ڈھکی ہوئی اور چھپی ہوئی ہے، جیسے کہ اس دیوار کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے، اور ہم چاہے جتنی مرضی تکنیکات کا استعمال کر لیں، ہم اس دیوار کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ لیکن ایسے نظریے سے جو اس دیوار کے مقام کو غیبی ہونے پر زور دیتا ہے، اور یہ بات ایمان اور اعتقاد کی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب جناب ذوالقرنین علیہ السلام اپنی تیسری منزل پر پہنچے تھے تو وہ کوئی غیبی جگہ نہیں تھی، اور نہ ہی وہ دیوار جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے کسی غیبی مواد سے بنائی، بلکہ وہ ایک بہت ٹھوس مواد یعنی لوہے اور تانبے سے بنائی گئی دیوار تھی، جہاں سے یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے، اور یاجوج ماجوج اس مضبوط دیوار کے پاش پاش ہو جانے کے بعد ہی اس دیوار سے باہر آئیں گے۔ اور اس نظریے کے ساتھ ساتھ ایک اور نظریہ وجود میں آتا ہے کہ جب جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے آنے والے راستے میں دیوار بنائی تو یاجوج اور ماجوج اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، یعنی یاجوج اور ماجوج ہر وقت اور ہر روز اس مقام پر نہیں آتے تھے، کیونکہ دیوار کے بنانے میں ایک وقت درکار تھا۔ اس پورے وقت کے دوران یاجوج اور ماجوج اس مقام میں موجود نہیں تھے، لہٰذا یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ آخرکار وہ دیوار بنائی کہاں گئی تھی۔ یہ موضوع ابھی جاری ہے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔